دعاؤں کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، رائج اور منقول دعاؤں کی بھی کمی نہیں۔ بہت سی آپ دیکھیں مفاتیح الجنان میں بہت سی دعائیں ہیں، وظائف الابرار آپ دیکھ لیں، اسی طرح اور بھی دعاؤں کی کتابیں بہت سی مل جائیں گی آپ کو جہاں یہ معصومین سے دعائیں، لیکن ان دعاؤں کی سندیت یعنی سند دعا کی، جیسے کوئی روایت ہوتی ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے تو ایک اگر بچہ بات کرے گا تو اس کی بات کا اعتبار اور ہوگا، کوئی بڑا بات کرے گا تو اس کی بات کا اعتبار اور ہوگا، کوئی سچا انسان صاحب عزت نیک انسان بات کرے گا اس کی بات کا اعتبار اور ہوگا، وہ بات معتبر سمجھی جائے گی۔ اگر بات کرنے والا عالم ہو، مجتہد ہو، پھر امام ہو اور پھر خدا کا کلام ہو، یعنی جتنی جتنی شخصیت کا مرتبہ بڑھتا جائے گا اتنا اتنا اس کے کلام کا اعتبار بھی بڑھتا چلا جائے گا، وہ کلام معتبر اور سچا ہوتا جائے گا، اس پہ یقین بڑھتا جائے گا انسان کا۔ تو کہتے ہیں کہ دعاؤں کی سندیت بہت زیادہ، ان دعاؤں کی سندیت یعنی وہ دعائیں سند کے لحاظ سے بہت پختہ اور بہت عظیم ہوتی ہیں اور ان کے مفاہیم زیادہ دل نشین ہوا کرتے ہیں، جن کی سند زیادہ محکم ہو اور جن کے بارے میں یقین ہو کہ یہ معصوم کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے۔ شیعہ علماء نے مختلف صدیوں میں دعا کی مختلف کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں مختلف اوقات، دنوں اور مواقع سے مخصوص دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کبھی کبھی مثلا مختلف اوقات ہوتے ہیں، آج کے مثلا ہفتے کے دن کی دعا، اتوار کے دن کی دعا، سوموار کے دن کی دعا، یہ دعائیں موجود ہیں، مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے۔ اور کل جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو یہ 54 دعائیں ہیں، ان میں یہ دعائیں ذکر نہیں ہے جو ہفتے کی دعائیں ہیں، تو کل جو ہم نے اس میں لکھا دعاؤں کی تعداد میں اس میں ہفتے کی دعائیں بھی شامل کر لیں تو 60 سے بھی اوپر دعائیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے اس سلسلے میں سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال، کفامی کی کتاب البلد الامین، سید ابن طاؤس کی کتاب جمال الاسبوع، قطب راوندی کی کتاب الدعوات، ابن فہد ہندی کی کتاب عدت الدائی، کفامی کی کتاب المصباح، شیخ بہائی کی کتاب مفتاح الفلاح اور محدث قمی کی مفاتیح الجنان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہ سب دعاؤں کی اور اعمال کی کتابیں ہیں، یہ ہمارے علماء نے بڑی معتبر کتابیں ہیں، یہ جو نام لیے گئے ہیں اچھی بہترین معتبر کتابیں ہیں، لیکن اردو میں ترجمہ ان کا نہیں ہے سوائے مفاتیح الجنان، صرف مفاتیح الجنان جس کا ترجمہ اردو میں ہے، لیکن باقی جتنی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ، جن کتابوں سے علامہ شیخ عباس قمی نے دعائیں لی ہیں وہ کتابیں تقریباً عربی میں ہیں سب، اور مفاتیح الجنان اردو میں ہے، اور اس کے بعد دعاؤں کی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا وہ مفاتیح جو صحیفہ سجادیہ ہے۔ بہرحال لیکن صحیفہ سجادیہ کو ان تمام کتابوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ اس عظیم کتاب میں مذکور دعائیں حسن بلاغت، کمال فصاحت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ دعاؤں کی تعبیر میں خوبصورتی انسان کو معنوی قدرت و بلندی کا احساس دلاتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا ایک مجموعہ ہونے کے لحاظ سے ایسی فردی مناجات اور راز و نیاز پر مشتمل ہے جو کہ ایک انسان اپنی زندگی کی مشکلات کے بحران میں اپنے خدا کے ساتھ تنہائی میں بیان کرتا ہے۔ یہ عظیم کتاب دعا کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی دعاؤں اور مناجات سے پروردگار کی عظمت و قدرت کے سامنے انسان کی عاجزی و ناتوانی کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ خالق کی عظمت کے سامنے عجز و انکساری کے احساس پر مشتمل الفاظ و عبارات سے انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ تاریخی اور رجالی کتب کے علاوہ دعاؤں کی کوئی بھی معتبر کتاب ایسی نہیں ہے جس میں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ثبت نہ ہوں۔ کوئی دعا کی کتابیں آپ ان میں آپ کو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں آپ کو مل جائے گی اس میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دعاؤں کی کتب تحریر کرنے والے علماء نے صحیفہ سجادیہ ہی کو بنیاد بناتے ہوئے اپنی کتب کو تحریر کیا ہے۔ ہماری دسترس میں موجود صحیفہ کاملہ سجادیہ 54 دعاؤں پر مشتمل ہے، جس کی پہلی دعا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں ہے اور آخری دعا پریشانیوں سے دوری کے بارے میں ہے۔ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات و ارتباط کے باب میں ایسی دعائیں ہیں جو سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی ایسی دعائیں بھی ہیں جن جو صحیفہ سجادیہ میں آئی ہیں، لیکن کوئی دعائیں جو سال میں ایک مرتبہ، دعا عرفہ ہے، عرفے کے دن 9 ذوالحجہ کو پڑھی جاتی ہے، عرفے میں جب حج کا دن ہوتا ہے عرفے والا اس دن پڑھی جاتی ہے۔ اور ماہ رمضان کی دعائیں وداع، الوداع ماہ رمضان کی دعا بھی ہے۔ ہمیں تو ہمارا معاشرہ کیسا بن چکا ہے،
خوشی ہوتی ہے چاند نظر آئے، چاند نظر آئے، اور پتہ نہیں کس دن عید ہوگی. ہم اسی میں لگے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں چاند نظر آئے اور عید کی تیاری کریں. اگر آپ دعائے ودا، انشاءاللہ اب آپ کو جو کتاب ملے گی نا صحیح میں سجا دی ہے، اس میں دعائے ودا رمضان، انشاءاللہ اللہ آپ ہم سب کو یہ رمضان نصیب فرمائے. تو جب رمضان آتا تھا تو امام علیہ السلام رمضان المبارک کے لیے استقبال کی دعائیں پڑھتے تھے. جیسے کسی کا استقبال کیا جاتا ہے تیار ہو خوش ہو کے. پھر جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے ماہ رمضان کا مہینہ، تو امام علیہ السلام کی ذرا وہ دعا پڑھیے، دعائے ودا ماہ رمضان، ذرا دیکھیے تو صحیح نا اس کتاب. امام نے جب رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو رہا، امام روئے، گریہ کیا ہے کہ جیسے کسی کا کوئی محبوب اس سے جدا ہونے والا ہو، بچھڑنے والا ہو. آپ دیکھیے جب اولاد والے حضرات اس کو بہتر جانتے ہیں، جب اولاد کہیں دور ہونے لگے تو ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ سفر پہ جا رہی ہے اولاد، بچھڑنے لگی ہو 1 سال کے لیے، کیفیت کیا ہوتی؟ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اپنے بچے کو الوداع کرتے ہوئے ہوتے. یا وہ مہمان جس سے آپ کو محبت ہے، کوئی دن آپ کے گھر آیا، اب وہ آپ سے جدا ہو رہا ہے، تو آپ کو دل آپ کا پریشان رہے گا، 1 دن 2 دن 4 دن ایسے ہوتا ہے. الوداع کرتے ہوئے آپ بہت گھبرائیں، کہیں گے آپ جا رہے ہیں، میرا دل نہیں لگے گا آپ ہمارے گھر پہ، بہت دکھی دل ہوتا ہے انسان کا. تو اگر دعائیں ودا، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ عید کب آئے گی، خوشی ہوتی ہے کہ رمضان جلدی ختم ہو، کاش عید آ جائے، ہماری یہ حالت ہے. لیکن امام علیہ السلام دیکھیے، اے مہمان خدا، اس طرح کر کے امام، اور رو رو کے جملے کہہ رہے ہیں، تو میرے گناہ بخشوانے آیا تھا، تو مجھے پاک و پاکیزہ کرنے آیا تھا. یعنی امام رمضان سے باتیں کر رہے ہیں، ماہ رمضان مبارک سے، اور رو رہے ہیں وداع، جس کو دعائے وداع رمضان کہتے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں تو پتہ نہیں ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اسلامی تعلیمات سے ہم کتنے دور ہیں. ذرا ان چیزوں کو تصور کیجئے گا، کتاب کو پڑھیے گا ذرا، اور آپ کے پاس جب کتاب پہنچ جائے نا، اس کو اپنے مسلح پہ رکھیے اس کتاب کو. جب کبھی پریشانی ہو جائے نا تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. دوستوں کے سامنے بیٹھ کے اپنی پریشانیاں پہ، میرے گھر میں یہ ہو گیا، میرے گھر میں وہ ہو گیا، اپنے آپ کو الٹا اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ذلیل کر رہے ہیں. جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے وہ پریشانیاں بیان کر رہے ہیں، جب دیکھو منہ بنائے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کیا ہوا آج گھر کے اندر یہ مسئلہ ہو گیا، آج گھر کے اندر یہ، آج میرے پاس پیسے نہیں، آج فلاں نہیں. کبھی پریشانی ہو لوگوں کو نہ بتاؤ. امام نے طریقہ بتایا، فرمایا کسی کے سامنے پریشانی بیان نہ کرو. تکلیف ہو گئی ہے، بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، گھر کے اندر پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مصلی پہ بیٹھ جاؤ، اپنے رب سے باتیں کرو. لوگوں کو بتاؤ کہ ہو سکتا ہے جو آپ کا مذاق اڑائیں، دوسری جگہ جائیں دیکھیں گے اب آ گیا مصیبت میں نا، اب پتہ چل رہا ہے اس کو. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی پریشانی سنتے رہیں گے، دس سے بس بھی نہیں ہوں گے، کیا فائدہ ان کو بتانے کا. ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہاں یار بس اللہ تمہیں پریشانیاں دور کریں گے، وہ افسوس کریں گے لیکن مدد نہیں کریں گے. کیا فائدہ ایسے لوگوں کو کہ آپ ان کے سامنے اپنی یہ پیش کریں؟ نہیں، بلکہ جب بھی پریشانی ہو کسی کے پیچھے بھاگے نہیں. آج کے لوگ اتنے پریشان ہیں، جہاں سے معلوم ہوا، آج ایک بندے نے مجھے ایک فون کیا، کہا کہ رہتے وہ ادھر ہی ہیں روڈی کے پاس ہی، کہا میرے بھائی کو جنات ہیں قبلہ سجاول، اگر آپ کو جانا ہو کہ میں وہاں پہ محرم پڑھتا ہوں، مجلس وغیرہ پڑھتا ہوں نا مدینہ اور اس طرف، اگر آپ کو جانا ہو تو آپ بتائیے گا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، میرے بھائی کو جنات ہیں. تو میں نے سنا وہاں کوئی بندہ ہے سجاول میں جو میرے بھائی پہ کوئی عمل کرے گا اور وہ جنات سے سائے سے جان چھوڑ جائے گی. اب آپ دیکھیں، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا سفر دیکھو آپ اتنا کر کے سجاول، جنات کے لیے آپ وہاں جاؤ گے؟ یہ پریشانیاں ہیں، جنات وغیرہ سائے ہوتے. لیکن معصومین نے بتایا ذرا آؤ اپنے گھر کے اندر کتاب تو ہم کھولے نا ذرا، کیوں ہم اتنے پریشان ہیں؟ کیوں؟ اب دیکھو سجاول تک خرچہ کر کے جائیں گے، آنے جانے کا خرچ، یہ سارا کچھ آپ ذرا دیکھیے. یعنی لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لوگ سفر کر کے جاتے ہیں. یہ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں صوبے میں بیٹھا ہوا ہے جی، اس کے پاس میرا علاج ہے. افسوس کی بات ہے، دنیا بھاگے ادھر ادھر، لیکن ہم تو، ہمارے پاس تو 14 کا دروازہ ہے. تو دنیا کی مشکل کہیں حل نہ ہو ادھر اہل بیت. کیوں ہم پریشان ہیں؟ کیوں پریشان؟ مولا نے بتایا اپنی عزت رکھو، اپنی پریشانیاں لوگوں کو نہ بتاؤ. کبھی تکلیف ہو گئی ہے تو اپنے رب کے سامنے مصلی پہ بیٹھو. بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو امام نے طریقہ بھی بتا دیا خدا سے مانگنا کیسے.
ذرا مسلم میں بیٹھو دعا کرو، پروردگار میں گناہگار ہوں، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں تیری معرفت نہیں رکھتا، لیکن میں وسیلہ بنا رہا ہوں اپنے جو امام کو، سید سجاد کو وسیلہ بنا رہا ہوں پروردگار۔ وہ امام اتنی معرفت والا ہے، اتنی معرفت والا ہے کہ جب سب کچھ لٹ گیا پھر بھی سر سجدے میں، اللہ پھر بھی سر سجدے میں ہے۔ اس حالت میں خدا کو سجدہ کرنا کہ جب کچھ نہ بچا ہو، اللہ 72 لاشیں پڑے ہوں، جہاں باپ کا بھی لاشا پڑا ہو، جہاں جوان بھائی کا لاشا پڑا ہو، اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں، خیمے جل گئے ہوں، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئی ہوں، اتنی مشکلات میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ایسی حالت، لیکن بیوی فرماتی ہے شام غریبہ میرے لال سید سجاد نے مغرب عشاء کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھا اور اس وقت اٹھایا جب تہجد کا وقت تھا۔ اللہ کتنی معرفت والا امام ہے، کتنی خدا کی معرفت اس امام کو۔ تو ہم کیوں دنیا کے دروازے میں ہر ایک دروازے بھٹک رہے ہیں؟ ہر چیز کا علاج آپ کو صحیح میں سجادیہ میں مل جائے گا، ذرا کھولے تو صحیح نا۔ دنیا کی پریشانی ہے، اولاد کی، اچھا اولاد بگڑ گئی، اولاد خراب ہو گئی، اس کا علاج بھی امام نے صحیح میں سجادیہ میں بیان کیا۔ اپنے رب سے تو مانگے نا، کیوں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں ہم سیاستدانوں کے دروازے پہ جا کے ضرور ہوتے ہیں وہاں بیٹھے رہے، اپنی عزت نفس کو مجبور کریں، انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، ایم پی اے صاحب آئے، ایم این اے صاحب آئے، کبھی ان کے دروازے سے دھتکار دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ نے ہمیں عزت دے کر بھیجا ہے اور ہم دنیا دار لوگوں کے دروازے پر بھٹک رہے ہیں۔ کبھی پریشانی ہو جائے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصلی گھر میں بچھائیں، امام سجاد کی دعا کی کتاب اٹھا دیں، آپ کی ہر پریشانی کا حل اسی کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں گے میں الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا، یعنی آپ کے پاس دعا ہے، سمجھو آپ کے پاس ہتھیار ہے۔ دنیا کی کوئی مشکل پیش آئے، آپ دعا کو اپنا ہتھیار بنا کے مشکل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ چاہیے، امام نے طریقہ بتا دیا، اللہ سے مانگنا ہے، وہ کیسے مانگنا، وہ دے گا۔ وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھے بلاؤ تو صحیح نا، ادعونی استجب قرآن کو، تو مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ دوسروں کے دروازے میں کیوں جاتے ہو؟ اور اللہ کو جو وقت سب سے زیادہ پسند ہے، یاد رکھیے، دیکھیں ایک تو معصومین نے بتا دیا، یہ نمازوں کے وقت جو ہوتے ہیں نا، 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں نا، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ 5 وقت پورے 24 گھنٹے میں، یہ 5 وقت بڑے عظیم ہیں۔ کیوں عظیم ہیں؟ تو اللہ نے ان وقتوں میں اپنی عبادت رکھ دی ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کو ان پورے گھنٹوں کے اندر، جن وقتوں میں اللہ نے اپنی عبادت رکھی ہے، وہ عظیم ترین وقت ہیں، ان سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے خاص کر دیا اپنی عبادت کے لیے، یہ وقت میری عبادت کے ہیں اللہ نے۔ اب معصوم فرماتے ہیں ان وقتوں میں سمجھ جاؤ کہ جس میں اللہ نے اپنی نمازوں کو واجب کر دیا ہے کہ اس وقت میری عبادت ہونی چاہیے، اس مطلب ہے وہ وقت اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں پھر ان عظیم وقتوں میں نماز بھی پڑھو، پھر وہیں بیٹھ کر ان وقتوں میں دعا بھی کرو، تاکہ ان عظیم وقتوں کے اندر تمہاری دعائیں قبول ہو جائے۔ اور سب سے بہترین وقت جس کی کوئی بھی وقت جس کی برابری نہیں کر سکتا، وہ ہے صبح اذان سے پہلے کا وقت، جس کو سحر کا وقت کہا۔ جب آپ سحری کرتے ہیں نا ماہ رمضان میں، تو سحری کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یہی ٹائم ہوتا ہے اذان کے قریب قریب، ٹھیک ہے؟ یہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے، سحر کا وقت، یہ بڑا عظیم وقت ہے۔ اس کی جو اس کے اندر برکات ہے، جو اس کے اندر فیض ہے، وہ کسی وقت میں بھی نہیں ہے۔ 11 بجے تک جاگتے رہیں گے، 12 بجے تک، 1 بجے تک موبائلوں میں، ان چیزوں میں، پھر سو جائیں گے، کبھی کبھی اٹھیں گے، نماز کی اذان ہو رہی اس وقت کچھ کو تو اذان ہی گئی، نماز بھی گئی، محروم ہو گئے اس وقت سے۔ اللہ کو یہ وقت بڑا پسند ہے۔ ہم آپ کو تو حکم ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر تہجد پڑھنا مستحب ہے، ثواب ہے، لیکن معصومین پہ اس وقت میں تہجد پڑھنا واجب تھا ان پہ، اور اللہ رب العزت نے انبیاء پر واجب کیا ہوا تھا کہ اس وقت میں آپ کو بیدار رہنا ہے، جاگنا ہے۔ کوئی نبی اور امام اس وقت میں سوتا نہیں ہے، یہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔
ہم آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ چلو زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ عادت بنا لیں. اب تو بہت عظیم دن ہے یہ، سردیوں کے دن لمبی راتیں ہوتی ہیں، نیند بالکل پوری ہو جاتی ہے. آپ کم از کم اذان سے 15-20 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں. آپ اس وقت 5 منٹ وضو میں لگیں گے، آئیں خدا کی پاک کا نیاز کریں. اللہ اس وقت پہ بہت سنتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے، ظہر مغرب عشاء، یہ سارے وقت میں ان میں اللہ اتنا فخر نہیں کرتا. لیکن جب رات کے صبح کی اذان سے پہلے کے وقت میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے، اللہ ملائکہ کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کتنا عظیم ہے. اللہ فخر کرتا ہے جو بے نیاز ہے، وہ اس وقت میں فخر کر رہا ہے فرشتوں میں بیٹھ کر، اور فرشتوں کو کہتا ہے پتہ ہے تمہیں معلوم ہے یہ کیوں کھڑا ہوا اس وقت میں؟ حالانکہ سب سو رہے ہیں اور میں نے اس پہ نماز بھی واجب نہیں کہ اس وقت پر جاگنا، لیکن یہ پھر بھی جاگ کے بیٹھا ہوا ہے. اے میرے فرشتوں کیوں یہ اٹھا اس وقت کے لیے؟ اس کی کوئی دعا ہوگی شاید، اگر دعا ہے تو تم گواہ رہنا، میں اللہ نے اس کی ساری دعائیں قبول کر دی. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اللہ اکبر. تو میں اگر یہ دعا نہیں بھی مانگے مجھ سے، میری محبت میں اگر یہ بیدار ہوا ہے تو میں اللہ، یاد رکھنا میں اللہ اس کی زندگی آسان بنا لوں گا. اس کی جو بھی دعائیں ہوں گی جو اس نے نہیں بھی مانگی ہیں، میں اللہ جانتا ہوں اس کے دلوں کو، تو میں وہ بھی دعائیں اس کی قبول کروں گا. کبھی راز و نیاز تو کرے نا. دنیا کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، رات میں کسی کا دروازہ کھلا ہے؟ جتنے جتنا بڑا بھی ہو، پیسوں والا ہو، رات میں دروازے بند. لیکن خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے آؤ تو صحیح نا. اس لیے معصومین نے بتایا یہ دعائیں بڑی عظیم ہیں، ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں ادھر ادھر. لوگوں کے پاس کبھی کوئی پریشانی ہو جائے، اب میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیفہ سجادیہ کے درس سننے کے بعد صحیفہ سجادیہ جیسی عظیم کتاب اپنے گھر میں لے جا کر پھر بھی بندہ پریشانیاں لوگوں کو بیان کرے، پھر بھی لوگوں کے دروازوں پہ جائے، پھر اس جیسا بد نصیب اور بے معرفت کوئی درسوں میں شرکت کرنا. یہ توفیق الہی ہے کہ آپ آئے ہیں اپنے مولا امام سجاد کی ان کے سیرت کو، ان کے فرامین کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے تذکرے کو سننے کے لیے آپ آئے چوتھے امام کے. اور اب جب آپ گھر جائیں تو سمجھیں آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ گھر میں لے کے نہیں جا رہے ہیں، آپ اس دنیا آخرت کے خزانے اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں. معرفت بلند ہونی چاہیے. اس دعا کو پڑھیے گا، ان دعاؤں کو مطالعہ کیجیے گا، ان میں دیکھیے گا امام نے کس طرح دنیا میں جانا ہے. کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مشکل ہو صحیح میں سجادیہ اٹھائے، ہر مشکل کا علاج اور اسی کتاب میں مل جائے گا. بیماری ہے اس کا علاج بھی ہے انشاءاللہ. یہ دعائیں آ رہی ہیں آپ کی خدمت میں، ساری باتیں عرض کرتے ہیں. ساری یہاں دیکھیں تقریباً 4 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ صحیفہ سجادیہ میں مختصر طور پر بیان کیا کہ اس کے مضامین کیا ہیں. انشاءاللہ تفصیل آگے والے درسوں میں مزید آئے گی، لیکن مختصر طور پہ آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ کی جو مضامین ہیں، مقصد ہے جو صحیفہ سجادیہ میں، اس کی دیکھیں 4 قسموں میں ہم نے تقسیم کی ہے. پہلے یہ عبادات اور تقوی سے متعلق دعائیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ حمد و ثنا ہے، انبیاء محمد و آل محمد علیہ السلام، فرشتوں کا ذکر، طلب مغفرت، طلب رحمت کا ذکر، مکارم الاخلاق، توبہ اور ادائے شکر کی دعائیں. دوسرا حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے، یعنی کیا؟ ان میں اولاد، والدین، اولاد، دوست، ہمسایہ، حدود مملکت وغیرہ کی نگرانی کرنے والے، جو ہمارے وہ حضرات جو جیسے اسلامی ممالک کی حفاظت کرنے والے سیکورٹی والے ہوتے ہیں، فوجیں ہو گئی، حدود اسلامی کی حفاظت کرنے والے، ان کے لیے دعائیں. نمبر 3 انسانی ضروریات کی تکمیل کی دعائیں، مثلا حاجت برداری، داد خواہی کرنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کی پریشانی سن کے اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، بیماری سے نجات، ادائے قرض، وسعت رزق اور دشمنوں سے بچاؤ کی دعائیں. خاص مواقع، چوتھا ہے کہ خاص موقعوں کی دعائیں، مثلا صبح و شام کی نماز شب کی دعائیں، ایام ہفتہ، رؤیت ہلال، چاند دیکھو تو اس کی بھی دعا ہے. چاند دیکھیں تو اس کی، ہر مہینے کی چاند دیکھیں آپ، اس کی دعائیں امام علیہ السلام نے وہ صحیفہ سجادیہ میں دعا لکھی. عیدیں ہوتی ہیں، عیدین. ہمارے یہاں تو عید کو تو بس خوشی کے طور منایا جاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے بس سارا دن فضولیات میں
کوئی کہیں گھومنے جا رہا ہے تو کہیں گھومنے جا رہا ہے، کسی کے لیے مووی دیکھنا جائز ہوتا ہے تو کسی کے لیے گانے سننا جائز ہو جاتا ہے، بےہودیاں اس دن جائز ہو جاتی ہیں. حالانکہ عید کا دن جو ہے عبادت کا دن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم نے 1 مہینہ روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، تو میں اللہ تمہیں اس انعام میں تمہارے لیے ایک دن خوشی کا دن قرار دیتا ہوں، اب تم خوشی مناؤ. اور پھر حج کیا، حج کے بعد اللہ نے حاجیوں کو اتنی بڑی عظیم عبادت کے بعد اللہ نے ان کے لیے ایک عبادت کا دن چلو کہ آج تم نے میری عبادت کی ہے، میری بارگاہ میں آئے ہو تو میں تمہارے لیے ایک دن خوشی کا قرار دیتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ دن جو ہے یہ ضائع کرنے کے دن نہیں ہے فضولیات میں اور ان چیزوں میں، تو یہ عبادت کے دن ہیں. عید والے دن بھی دعائیں ہیں، جمعہ کے دن بھی ہے، عرفہ بھی ہے، ماہ صیام بھی ہے، اور ختم قرآن کی دعائیں بھی ہیں. دعا ختم کرو، قرآن ختم کرو، ختم قرآن کے بعد دعا ہے جو امام علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ لکھی گئی. صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے عناوین کل دیکھیں 54 دعائیں. اب جلدی جلدی سے ہم ان دعاؤں کے نام پڑھتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ کتاب کی فہرست مل جائے گی، لیکن یہ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی میں تاکہ پتہ چلے کہ ہر مشکل کا حل اسی کتاب میں ہے جو آپ انشاءاللہ گھر لے جائیں گے. پہلی دعا ہے اس میں 54 دعائیں. پہلی دعا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے بیان پر مشتمل ہے. اس دعا میں امام سجاد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور پیش کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں موجود تصور سے بہت مختلف ہے. ہم جو خدا کو سمجھتے ہیں، امام نے اس دعا میں بتایا کہ ہمارا رب کیسا ہے، دعا میں ہی اس کی عظمت کو بیان کر دیا. آپ انشاءاللہ پڑھیں گے امام نے دعا میں ہی خدا کی صفات کا تذکرہ کر دیا، بتا دیا کہ سمجھو تمہارا رب کیسا ہے. تو اس لیے بہت عظیم دعا ہے. نمبر 2 دوسری دعا جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی دعا ہے، ان پر صلوات کی. صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں پیغمبر اکرم پر صلوات کو بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، اور بہت سی دعائیں آپ پر صلوات سے شروع اور صلوات پر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رہے، کوئی بھی دعا مانگیں، ایک جملہ بھی ہو، پہلے بھی صلوات پڑھیں بعد میں بھی صلوات پڑھیں. کبھی اس طرح دعا نہ مانگے پروردگار مجھے صحت دے دے بس دعا مانگ لی، نہ پہلے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پروردگار مجھے شفا عطا کر، فلاں کو شفا دے، مجھے رزق دے، پھر درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. معصوم فرماتے ہیں جب بھی دعا کرو اس سے پہلے بھی صلوات بھیجو، اس کے بعد بھی صلوات بھیجو. کیوں؟ صلوات کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. معصوم فرماتے ہیں صلوات وہ دعا، یہ بھی ایک دعا ہے نا صلوات. اے اللہ تو درود و سلام بھیج، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا آل محمد علیہ السلام پر، تو یہ دعا ہے. حدیثوں میں اور معصومین نے فرمایا اللہ درود کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، اللہ درود کو قبول کرتا ہے. ساری دعائیں رد ہو سکتے ہیں لیکن درود والی دعا رد نہیں ہو سکتے، اللہ کا حکم قرآن میں. تو اللہ کا معصوم فرماتے ہیں اس لیے دعا سے پہلے بھی درود، دعا ختم ہو تب بھی درود پڑھو. کیوں؟ فرمایا اگر تم ایسے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کروں، آخری حصہ بھی قبول کروں، اور درمیان والی دعا میں قبول کروں. اللہ فرماتے ہیں میری شان سے یہ بات لائق نہیں ہے کہ درود بھی قبول کر لوں، بعد میں درود درمیان کی دعا کو مومن کی قبول نہ کروں. تو اگر دعائیں قبول کروانا ہے تو پھر صلوات سے دعائیں شروع بھی کرے اور اختتام بھی صلوات کرنا چاہیے. نمبر 3 حاملان عرش پر درود. حاملان عرش پر درود وہ کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا، جو عرش پہ رہنے والے ہیں فرشتے، ان کے لیے بھی دعائیں ہیں. فرشتوں کے لیے بھی دعائیں، فرشتوں کا بھی احترام ہونا چاہیے. یہ امام علیہ السلام انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کسی طرح کی دعائیں. نمبر 4 انبیاء کے پیروکاروں پر درود، یعنی جو انبیاء کے فرما بردار لوگ تھے، ان کی سیرت پر چلنے والے تھے، ان کے لیے بھی امام نے دعائیں پڑھی ہیں، ان کے بھی درود و سلام بھیجا امام نے ان پر بھی. نمبر 5 اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا. آج کل تو رشتہ داروں سے بنتی بہت کم ہے. امام علیہ السلام اپنے اور رشتہ داروں کے لیے دعا کر، اپنے لیے صرف نہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے، آپ کے کزن ہیں، چچا زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، قریب دور کے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں. دعا میں کہیں پروردگار میرے رشتہ داروں کو کوئی مشکلات ہو تو ان کی مشکلات آسان کر، میرے رشتہ داروں میں اگر کسی کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، ان کی ضرورتیں اس طرح دعائیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد نمبر 6 صبح اور شام کی دعا. صبح کی دعائیں بھی ہیں، شام کی دعا بھی ہے. نمبر 7 اہم کاموں کے وقت دعا. کوئی اہم کام کے لیے آپ گھر سے جا رہے ہیں نا، کام ہوگا نہیں ہوگا،
صحیفے سجادیہ اٹھائیں, وہ دعا کر لیں, آپ کو مل جائے گی. نمبر 7 پہ اہم کام کے وقت کی دعا, اس پر دعا کر کے آپ اپنے کام پہ نکل جائیں. وسیلہ بنائیں اپنے کام کے لیے امام سجاد علیہ السلام کو, آپ کے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. 8ویں مشکلات و مسائل سے پناہ طلب کرنے کے لیے دعا. مشکلات ہیں, پریشانیاں, پتہ ہے مصیبت آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, یا ویسے بھی دعا کرتے ہیں پروردگار کوئی پریشانی سے مجھے بچا, میرے اوپر پریشانیاں نہ آئیں, میرے اوپر مسائل نہ آئیں. صحیح پہ سجادیہ اٹھائے اور اس پر جو ہے آپ دعا پڑھ لیں. اس کے بعد 9ویں دعا ہے بخشش کے شوق میں دعا کریں, پروردگار میرے گناہ معاف کر دے, میرے گناہ معاف ہو جائیں. اس کے شوق میں آپ دعائیں مانگیں, وہ بھی امام نے طریقہ بتایا دعا کرنے کا. 10ویں دعائیں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے, تاکہ آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں, سارا دن ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہیں. وہ پھر امام نے دعا کی ہے, اور پھر کیا انداز ہے اس میں دعا کا, ایک ایک لفظ کو سمجھیں, پڑھیں, مولا نے کس طرح خدا سے پناہ طلب کی ہے. 11ویں نیک انجام کے لیے, کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے, ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا انجام عزت والا ہو, ہم ذلیل ہو کے نہ مریں اپنے گناہوں کی وجہ سے, ہم رسوا ہو کے نہ مریں معاشرے میں. کچھ لوگ مقروض ہو کے مر جاتے ہیں, وہ ذلیل ہو کے دنیا میں, اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے. گناہ ایسے ہوتے ہیں بے عزت ہو کے مرتے ہیں لوگ, دنیا ہنستی ہے ان کے اوپر. کچھ پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کر بیٹھتے ہیں, برداشت نہیں کر سکتے نا, اللہ سے پناہ مانگیں کہ انجام ہمارا اچھا ہونا چاہیے. اس کی بھی دعا ہے, دعا پڑھنی چاہیے. گناہوں کے اعتراف, اپنے گناہوں کو اعتراف کریں, پروردگار میں نے یہ گناہ کیا, لوگوں کے سامنے نا. اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی, انشاءاللہ آگے درسوں میں یہ تفصیل آئے گی. بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اپنے گناہ بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تنہائی میں بیٹھے اللہ کے سامنے کہیں پروردگار میں نے جوانی میں یہ گناہ کیے, میں نے بچپن میں یہ گناہ کیے, میں نے بڑھاپے میں یہ گناہ کیے, میں اور کس کے پاس جاؤں, تو ہی تو معاف کرنے والا ہے. میں لوگوں کو اپنے گناہ کیوں بتاؤں, کیونکہ معاف کرنے کا حق لوگوں کے پاس تو ہے ہی نہیں, تو تیرے پاس ہی تو ہے میرے گناہوں کو. اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو مجھے ذلیل کر دیں گے. میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ میں تنہائی میں کیا گناہ کرتا ہوں, میں لوگوں کو کیسے بتاؤں میں نے بچپن میں کون سے گناہ کیے, میں نے جوانی میں کون سے گناہ کیے. پروردگار لوگوں میں میری عزت بنی ہوئی ہے, وہ میری عزت کرتے ہیں. اگر کسی کو میرے گناہ کا پتہ چل جائے تو میری عزت نہیں کریں گے, میرے ساتھ بیٹھے گا بھی کوئی نہیں. تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. حدیث میں جو اپنے گناہوں کو مان لے, اقرار کر لے, پھر اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ہر در اپنے گناہ میں نے تو کبھی بھی گناہ کیا ہی نہیں, ہم نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات غلط ہے. ایسے بندہ پھر کبھی معافی کے لائق نہیں ہوتا ہے. یہ آگے تفصیل میں آپ کو کروں گا. نمبر 13 اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے کی دعا. نمبر 14 جب کوئی امام پر ظلم کرتا, یا جب آپ ظالمین کے ناپسند کردار کو دیکھتے تو دعا کرتے. مثلا کسی نے آپ کا حق کھایا, آپ نے ظلم کیا ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھر پہ بیٹھ کر وہی دعا پڑھیں جو امام سجاد پڑھتے تھے. کسی نے آپ کا حق کھایا, آپ نے ظلم کیا نا, آپ سے ناجائزی کی ہے, گھر بیٹھ کر دعا کریں. جو امام نے دعا کا طریقہ بتایا سید سجاد ہمارے مولا میں, وہ دعا کرے نا تاکہ اللہ مدد کرے میرا. 15 یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں ہے یا مصیبت و پریشانی کے وقت کی دعا. بیماری ہے تو وہ دعا کریں. نمبر 16 گناہوں کی معافی یا عیوب کی بخشش کے لیے آہوزاری. نمبر 17 شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگنے کے لیے. شیطان کے بڑے طریقے ہیں گمراہ کرنے کے, کئی طریقوں سے آئے گا. کبھی دوستوں کی شکل میں آ کے گمراہ کرے گا, کبھی بھائیوں کی شکل میں آ کے گمراہ کرے گا, کبھی استاد کی شکل میں آ کے گمراہ کرے گا. بول آپ کا استاد رہا ہے لیکن وہ آپ کو برائی کی دعوت دے رہا ہوگا, اس کے اندر سے شیطان بول رہا ہوگا. کبھی بول آپ کا بابا رہا ہوگا, باپ بول رہا ہوگا, لیکن کبھی وہ گناہ کی اجازت دے. اس کا مطلب کہ شیطان اس کے اندر سے آ کے بول رہا ہے آپ کو. دوست کہتے ہیں چلو چلتے ہیں, آپ مووی دیکھتے ہیں, چلے فلاں جگہ جاتے ہیں, ہے دوست ہمارا لیکن کیا ہے ہمیں گناہ کی دعوت دے رہا ہے. شیطان کے کئی طریقے ہیں. کبھی آپ کے سامنے آ کے گمراہ کرے گا, کبھی چھپ کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس کو آپ خیر کا سمجھتے ہیں اسی کے ذریعے سے آپ کو گناہ کروائے گا, اسی کے ذریعے سے آپ کو گناہ میں مبتلا کرے گا. تو یہ شیطان کے ان ہیلوں سے بچنے کے لیے عادت بنائیں. کبھی کبھار ہم یہ دعا بھی مولا کی پڑھ لیں تاکہ شیطان ہم سے دور رہے, کیونکہ شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے نا. 18ویں دعا ہے جب کوئی پریشانی دور ہو جاتی یا کوئی آرزو جلد پوری ہو جاتی, اس دعا میں امام سجاد نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے پریشانی کے دور ہو جانے یا کسی آرزو کے جلد پورا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پریشانی ختم ہو جائے تو پھر اللہ کو بھول جائیں. اور یہ آگے انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان عجیب ہے, خدا کہتا ہے
جب مصیبت میں آتا ہے تو خدا کہتا ہے مجھے پکارتا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے، اے اللہ، بائیں کروٹ بدلتا ہے، پروردگار تو ہی میرا سہارا ہے۔ خدا کہتا ہے جب میں پریشانی دور کر دیتا ہوں، قرآن میں آیت ہے کہ ایسے گزر جاتا ہے، ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے میں اس کا رب ہوں ہی نہیں۔ پریشانی ہو گئی، آ گئے مصلی پہ، چند دن نماز پڑھی، پریشانی ختم، پھر نمازیں گئی، ہر چیز ختم، اللہ کو بھول گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ یہ تو بہت بھی اللہ نے انسان کے مزاج کو ذکر کیا۔ امام کا انداز دیکھیں، پریشانی ختم ہوئی تو خدا کی دعا کر رہے ہیں، نعمت مل گئی، بھول نہیں گئے خدا کو، نعمت مانگ رہے تھے خدا سے، دعا تھی نا، اب جب مل گئی تو شکرانے کی دعا خدا کی بارگاہ میں کرنی چاہیے۔ کاروبار میں برکت آ گئی تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے مجھے نقصان سے بچا لیا، پروردگار آج میں گھر سے باہر نکلا، مجھے ڈر تھا میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، الحمدللہ میرا کام آسانی سے عزت سے ہو گیا۔ بیٹھ کے دعا کریں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ اب مجھ میں اتنے الفاظ میں طاقت نہیں، معرفت نہیں، امام سجاد کی دعا اٹھا کے امام نے آپ کو سکھایا ہے کہ خدا سے کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا بے شک ناراض ہو جائے، ہمیں کیا چاہیے؟ اگر دنیا کو راضی کرنا ہے، خدا ناراض ہو جائے، تو ایسا کوئی بدبخت انسان اور بدنصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے دعاؤں کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے اپنے ہم معرفت حاصل کریں اور اپنے رب کو ہم راضی کریں۔ اور پھر اس میں دعاؤں میں میرے مولا نے بتایا قحط کے بعد بارش کے لیے دعا، اگر قحط پڑ جائے نا، خشک سالی ہو جائے تو بارشیں نہیں ہوتی ہیں، گرمیاں بڑھ جاتی ہیں، کوئی اور مسائل ہے، اس وقت کی بھی دعا ہے کہ کس طرح دعا مانگنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں۔ 20ویں دعا ہے اچھے اخلاق کے حصول کے لیے، کہ پروردگار میں اچھے اخلاق والا بن جاؤں، میرا اخلاق اچھا ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یا تو بات کرنے میں سختی کریں گے، یا گالیاں بک دیں گے، یا ڈانٹ دیں گے، بے عزتی کر دیں گے، لوگ ڈرتے ہیں۔ تو اپنے اخلاق کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے نرم اخلاق والا بنا دے، مجھے نرم لہجے والا بنا دے، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ سخت انسان سے کبھی کوئی محبت نہیں کرتا، سخت انسان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر سخت انسان ہو، ہمیشہ لوگوں سے لڑتا ہو، کبھی مصیبت میں لوگ ہیں اچھا ہوا پڑا رہے مصیبت میں، اللہ کرے کبھی اس کو سکون ہی نہ ملے، یہ ہمیشہ مصیبت میں رہے، کیوں؟ ہمیں تنگ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی نیک ہوگا، خوش اخلاق ہوگا، لوگوں سے اچھے انداز میں ملتا ہوگا، پریشانی میں آئے گا تو اس کے دوست اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لوگ ہمسائے اس کے لیے دعا کریں گے۔ مسجدوں میں کچھ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں صفوں کے اندر کہ کوئی نیا بندہ آ جائے یا کوئی بچہ بیچارہ غلطی کر بیٹھے مسجد میں، اس کی خیر نہیں ہوتی ہے، پہلی صف میں بیٹھ جائے ڈانٹ کے پیچھے بھگا دیں گے، غلطی کر دے بے عزتی کر کے بھگائیں گے، کیوں؟ بڑے نمازی ہیں یہ، تو یہ بد اخلاقی ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی نمازوں پہ غرور ہے، یعنی بد اخلاقیاں ہوتی ہے بہت ساری، تو اس لحاظ سے اخلاق درست کرنے کے لیے بھی دعائیں ہیں جو امام نے فرمائی ہیں، وہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ پریشانی اور غم کے وقت کی دعا، سختی اور مشکلات کے وقت کی دعا، اللہ سے تندرستی اور عافیت یعنی صحت طلب کرنے کے لیے، والدین کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا ہے۔ اس کے بعد ہے پڑوسیوں اور دوستوں کے لیے دعا، دوستوں کے لیے اور ہمسائے کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے۔ سرحدوں کے جو محافظ ہیں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے، آخر وہ بھی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ نے ان کا رزق بیچاروں کا ان جگہوں پہ رکھ دیا، تو ان کی حفاظت، کیوں؟ وہ حفاظت کر رہے ہیں، سرحدوں پہ ہیں تو ہم سکون سے سو رہے ہیں نا، نہیں تو دشمن تو جب بھی اس کو مفاد ملے ہمیں لوٹ کے کھا جائے، ملک پہ حملہ کر دے، تو اس لیے ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے وقت کی دعا، تندرستی کے، اچھا کچھ دعا ایسی نہ سمجھے کہ آپ کہیں کہ امام نے دو بار وہی دعا مانگ لی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام کی دعا میں تکرار ہے۔ اگر امام پریشانی کی، مثلاً اگر امام پریشانی کی 100 دعائیں بھی دے تو 100 دعائیں آپ کو الگ الگ نظر آئیں گی۔ ان کے پاس علم کی کمی نہیں ہے، معرفت کی کمی نہیں ہے، یہ نہ کوئی کہے کہ دیکھو ابھی تو ہم نے دیکھا امام نے ابھی تو پریشانی کی دعا، پھر پریشانی کی دعا۔ ہاں آپ ذرا دیکھیے، ذرا جا کر دیکھیے گا، تکرار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پہلے پریشانی کی دعا ہے، اگر آپ کو 10 دعاؤں کے بعد پھر پریشانی کی دعا ملے تو آپ دیکھیے گا اس کے الفاظ پہلے والی دعا کے الفاظ سے ملتے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ دنیا سے علم حاصل کیا نہیں، اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے، علم کے پاس ان کی کمی نہیں ہے، معرفت کے کمی ان کے پاس نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے ان کو دی ہے، تو لہٰذا
دعا میں یہ نہ سمجھے کہ دعا میں تکرار ہو گیا ہے، تکرار نہیں ہوا، بلکہ اور بتایا خدا کی معرفت ہے، اس طرح دعا کرو، پھر اس طرح دعا کرو، اور پھر اس کے بعد بتایا تنگ دست ہو جائیں، جب رزق میں تنگی آ جائے، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں تعویذ دیں، ایک دن دعا لے کے دوسرے دن پھر آ جاتے ہیں کہ بلا بڑی پریشانی ہے، کچھ فرق نہیں پڑا، کوئی اور اگر تعویذ ہو تو وہ دے دے، کوئی عمل ہو تو وہ بتا دے، کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو دوسروں کے پیچھے؟ امام سجاد علیہ السلام نے بتا دیا حل کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں بیٹھو، اللہ سے بات کیسے کرنا ہے، مانگنے کا طریقہ بھی تو سیکھنا چاہیے نا۔ ایک فقیر جو ہے وہ بھی کبھی پیسے کسی سے مانگے تو اس کا بھی انداز دیکھیے آپ، کس طرح جو ہے خوشامد کر کے، کس طرح اپنے عیب دکھا کے، دیکھو میرا ہاتھ نہیں ہے، میں پریشان ہوں، میں مجبور ہوں، میری یہ تکلیف ہے، تاکہ سامنے والے کی جیب سے کسی سے پیسے نکال دے۔ ٹھیک ہے، تو ہر بندہ اس کے حساب سے گفتگو کرتا ہے سامنے والے کو دیکھ کر۔ تو پھر امام نے تو بتایا تنگ دست ہو تو اللہ سے رزق میں وسعت کیسے مانگنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں۔ تہجد کے وقت کی دعا ہے، توبہ کی دعا ہے، قرض اگر چڑھ گیا تو اس کی بھی دعا ہے، قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ خدا میں بیٹھ جائیں، پروردگار اتنا قرضہ ہو گیا میرے اوپر، امام سجاد علیہ السلام کی دعا پڑھیں اور کہیں پروردگار یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو امام معصوم کی پاک زبان سے نکلے تھے، پروردگار وہ تیری معرفت رکھتے تھے، میں گناہ گار ان کو وسیلہ بنا کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے آقا و مولا کو وسیلہ بنا رہا ہوں، پروردگار میرے مولا کے ان پاک الفاظ کے صدقے میں میری پریشانیاں، میرے قرض ادا کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں پوچھ تو کریں یہ چیزیں تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ پر یہ کافی حد تک اس میں دعائیں جو ہیں وہ امام علیہ السلام نے تقریباً کوئی اگلے صفحے پہ آ جائیں، یہ 54 دعائیں ہیں جو امام علیہ السلام نے اس صحیفہ سجادیہ میں جو امام نے لکھوائی، اور امام نے ان دعاؤں کو اپنے اصحاب کو بتایا، اور اصحاب میں بھی نہیں بلکہ امام باقر علیہ السلام کو وہ امام نے خود لکھوائی۔ آپ نے پہلے دیکھا راوی کون ہے صحیفہ سجادیہ کے؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب یہ کہ صحیفہ سجادیہ شیعہ علماء کی نظر میں بہت ہی اہم گفتگو ہے، شیعہ علماء اس کتاب کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلے ہم نے لکھا امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا، ان کا وصیت نامہ بہت ہی عرفانی اور بہت ہی عظیم وصیت نامہ ہے۔ اس وصیت نامے میں دیکھیں امام خمینی کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں افتخار ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے کیا کہ حیات بخش دعائیں، یعنی زندگی عطا کرنے والی دعائیں۔ اگر انسان کا دل مردہ ہو جائے تو زندگی صحیح میں سجادیہ عطا کرے گی، دل کو زندہ کرے گی، آپ کو معرفت عطا کرے گی۔ حیات بخش دعائیں جنہیں قرآن صاعد کہا جاتا ہے، یعنی ایک قرآن تھا آسمان سے نیچے نازل ہونے والا قرآن، یہ وہ قرآن ہے جو زمین سے اوپر رہنے والا قرآن ہے، معصوم کی زبان ہے۔ یعنی امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن نازل تھا جو اللہ سے مخلوق تک پہنچا، اپنے نبی تک پہنچا، اور یہ قرآن صاعد ہے جو نیچے سے اوپر جانے والا ہے، صعود یعنی اوپر اٹھنے والا، اوپر کی طرف جانے والا۔ یہ عام نہ سمجھے آپ اس کتاب کو، یہ معصوم کے الفاظ ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے معصومین کے جو الفاظ ہوں گے وہ خدا کی اجازت کے ساتھ ہوں گے، اس کے علم کے مطابق ہوں گے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے معصومین کی دعائیں وہ اپنی طرف سے بنی بنائی نہیں ہوتی، وہ بولتے بھی ہیں تو خدا کے علم کے مطابق، جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس کے مطابق وہ دعائیں۔ امام خمینی لکھتے ہیں ہمارے ائمہ معصومین سے، یعنی وہ دعائیں جو زندگی بخشنے والی وہ اور کسی سے نہیں، ہمارے معصومین سے وارد ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس ائمہ کی مناجات شعبانیہ، مناجات شعبانیہ آپ دیکھیں، شعبان میں مناجات ہیں، وہ بہت عظیم ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ ہے جو زبور آل محمد، اور صحیفہ فاطمیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام شدہ کتاب ہے۔ نمبر 2 مرحوم فیض الاسلام صحیفہ سجادیہ کے بارے میں فرماتے ہیں اس کتاب کو جو کوئی، کس کتاب کو؟ صحیفہ سجادیہ کو جو کوئی اخلاص اور پاک نیت کے ساتھ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے تو فوراً اس کے دل پر نور خدا چمکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دنیا آخرت کی سعادت و کامرانی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ صحیح سجادیہ آپ پڑھیں تو آپ کے دل پر نور الہی چمکے گا، خدا کا نور کی بارش ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہئی نے امام سجاد کے حالات زندگی پر تحقیق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے صحیفہ سجادیہ کے موضوع میں فرمایا یقینا کیا لکھتے ہیں رہبر موضوع، صحیفہ سجادیہ ایسی کتاب ہے جو شروع سے آخر تک انسانیت کے لیے عظیم محرکات سے بھری ہوئی ہے،
انسان کو بیدار کرتی ہے، انسان کو سست نہیں بناتی، محرک کرتی ہے۔ اٹھو، کام کرو، کیوں پڑے ہوئے تم؟ دنیا کے ہر میدان میں آگے رہو، ہر میدان میں باعزت رہو، ہر میدان میں سچے رہو، ہر میدان میں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ بھاگنا، ہر جگہ سے بھاگنا، ہر جگہ سے منہ چلانا، کبھی جس جگہ بولا ہے جس کے پاس بولو ہاں جی وہ تو جھوٹا بندہ ہے جی، وہ تو سست بندہ ہے، وہ تو اس نے کبھی ذمہ داری اٹھائی، اس نے کبھی کام نہیں کیا، آپ ذمہ لگا کے دو کبھی کام نہیں کرے گا۔ نہیں، صحیفہ سجادیہ انسان کو ذمہ دار بناتی ہے۔ آپ دیکھیں تو ایسی عظیم کتاب ہے جس میں ہماری ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے جس میں، اور کہتے ہیں اور اگر انسان ان کی طرف توجہ کرے تو یقیناً یہی صحیفہ سجادیہ کسی معاشرے کی اصلاح اور اسے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک انسان نہیں، معاشرے کو بھی، آپ کے معاشرے کو، آپ کے علاقے میں جتنے اگر سارے لوگ صحیفہ سجادیہ پڑھیں، سمجھیں، ایسے سمجھیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، کوئی کسی کو ظلم نہیں کرے گا۔ آپ بتائیں، جب امام نے بتا دیا کہ پڑوسی کے لیے، ہمسائے کے لیے دعا کریں، جب ہمسائے کے لیے دعا کرے کبھی ہمسائے کو تکلیف پہنچائے گا؟ وہ کبھی نہیں پہنچائے، وہ تو دعا کرتا ہے ہمسائے کے لیے۔ جو اپنے رشتہ دار کے لیے دعا کرے وہ سوچے گا میں اس کو تکلیف کیسے دوں، میں روزانہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں اپنے رشتہ دار کے لیے۔ کیسا جو روز والدین کے لیے دعا کرے وہ کبھی والدین کو برا نہیں کہے گا، اس کا مطلب ہے ایک معاشرہ بن جائے گا، اصلاح ہو جائے گی اگر صحیح سجادیہ کو انسان سمجھے تو۔ معرفت کی ضرورت ہے، بیدار انسان ہونا چاہیے جو دنیا کے ہر ایک کے حقوق بیان کرے۔ نمبر 4 میں عصر حاضر کے محقق اور مجتہد، آج بھی باحیات ہیں، ایت اللہ جعفر سبحانی، بہت عظیم عالم دین ہے، بہت محقق عالم ہے، حوزہ علمیہ قم میں بہت بڑی علمی خدمات ہیں، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے عربی میں، فارسی میں، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ لکھتے ہیں صحیفہ سجادیہ کے بارے میں اظہار خیال فرماتے ہیں کہ یقیناً کہتے ہیں یہ کتاب ایک الہی مدرسہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہمارے مدرسے ہوتے ہیں نا، آپ کو پورے دین کی تعلیم، عقائد کی تعلیم وہاں، فقہ کی تعلیم وہاں، اخلاق کی تعلیم وہاں، سیرت کی تعلیم وہاں، آپ کو تاریخ کی تعلیم وہاں، ہر چیز وہاں آپ کو ملے گی۔ تو یہ بھی صحیفہ سجادیہ ایسا سمجھیں کہ جس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہے وہ سمجھے اس کے پاس الہی مدرسہ اس کے پاس ہے، اس کو کسی چیز میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اس کے گھر میں دے دی گئی ہے۔ عقائد چاہیے صحیفہ سجادیہ میں ہے، حقوق چاہیے صحیفہ سجادیہ میں، دنیا کی مشکلات سے بچنا ہے صحیفہ سجادیہ، پورا الہی مدرسہ اپنے گھر میں لے کے بیٹھا ہوا ہے انسان۔ وہ تنہا نہیں ہے، دنیا کی ہر طاقت اس کے پاس ہے۔ جس طرح ہر طرح کی اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی تعلیمات موجود ہیں اس کتاب میں، اور ایک معنی میں تربیت کا آئیڈیل مکتب ہے، پورا ایک مکتب ہے کون صحیفہ سجادیہ۔ اب آئیے سنی علماء کیا کہتے ہیں، اہل سنت علماء نے صحیفہ سجادیہ کو کیا اپنی تعریف، ہمارا تو ایمان ہے ہم تعریف تو کریں گے واقعہ ہمارا، لیکن آئے اہل سنت نے کیسے پایا، کہ جن کے بعد ایسے امام بھی نہیں ہے۔ میں اکثر جملے شاید مجلسوں میں شاید یہاں بھی جملہ کہا ہو کہ ہم آپ فخر کریں، شکر ادا کریں، اور آپ کے لیے باعث عزت ہے، فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا کے سامنے فخر کریں، اللہ نے ہمیں ایسے علماء دیے ہیں کہ دوسروں کے ویسے ایمان نہیں ہے۔ ویسے ان کے امام بھی نہیں ہے جیسے آپ اور ہمارے علماء ہیں۔ تو یہ معرف اہل بیت کی سیرت رہی ہمارے علماء۔ اب آئیں، جب ہماری یہ معصومین کی کتابیں جب پہنچی ہیں علماء اہل سنت کے پاس، انہوں نے کیا کہا، اس میں تھوڑا اس میں آ جائیں، تھوڑا نیچے وہاں پہ 1353 ہجری میں شیعہ مرجع دین مرحوم آیت اللہ العظمہ مرعشی نجفی، جو قم زیارت کے لیے گئے نا آیت اللہ مرعشی نجفی کی حرم کے ساتھ ہی، ان کی بہت بڑی لائبریری ہے، وہاں ان کی قبر بھی ہے، آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی، بہت بڑے عالم تھے، نجف اشرف میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر قم میں آئے، بہت بڑی لائبریری، روزے رکھ کے، پیٹ کاٹ کے، کھانا نہیں کھاتے تھے، کتابیں خریدتے تھے، قرضے لے کر، نمازیں اجارے پہ لے کر، مثلا 1 سال کی نمازیں، مثلا 30,000 روپے میں 1 سال کی نمازیں ملی نا، 1 سال کی نمازیں پڑھ لی، وہ 30,000 روپے اپنی ذات پہ خرچ کی، 30,000 روپے کی کتابیں خرید لی، اور اتنی بڑی لائبریری بنا دی انہوں نے۔ جب کپڑوں کی ضرورت ہوتی دیکھتے تھے اس کپڑے پھٹے ہوئے، چلو گزارا ہو جائے گا، کپڑوں کے پیسوں سے اٹھا کے کتابیں خرید کے انہوں نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے مرحومین کے پیسوں کے روزے، ادارے والے روزے ہوتے ہیں نا،
کوئی اپنے مرحومین کے روزے رکھوانا چاہے پیسے پہ، تو انہوں نے مہینوں مہینوں سالوں سالوں کے روزے رکھے، وہ پیسے اپنی ذات پہ خرچ، ان پیسوں سے کتابیں خریدی ہیں، لائبریری بنائی بہت بڑی۔ انہوں نے جب اس کتاب کو آیت اللہ مراشی نجفی، جن کو امام زمانہ کی بھی کافی زیادتی ہوئی، اور یہی شہاب الدین مراشی نجفی تھے جن کا یہ وصیت تھا، نامہ تھا کہ جب میں مر جاؤں میری قبر میں میرے ساتھ میرا وہ مصلی رکھنا جس میں میں نے 70 سال اس مصلی، ایک مصلی کے اوپر نماز تہجد پڑھی ہے، اور کہا جب میں مر جاؤں قبر میں میرے ساتھ وہ رومال رکھنا کہ ہر مجلس امام حسین میں اس رومال سے اپنے گریہ میں آنسو پوچھتا تھا، وہ رومال میرے ساتھ رکھنا، اور کہا جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں لٹا دینا، قبر بند ہونے سے پہلے الوداع کی جو امام حسین علیہ السلام کی وداع کے مسائل تھے وہ مسائل پڑھنا، جب قبر بند ہو جائے پھر بھی امام حسین اور بیوی زینب کا الوداع پڑھنا۔ یہ ان کی وصیتیں تھیں علماء کی، ایسے عزادار علماء جنہیں وصیت ہے کہ ہر شب جمعہ میری قبر پہ مجلس ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء اس طرح کی وصیتیں علماء نے کی، لوگوں کو بتائیں تو صحیح ہمارے علماء کیسے۔ سید کاظم قزوینی بہت بڑے عالم گزرے جنہوں نے 14 معصومین پر کتابیں لکھی ہیں، یعنی پیدائش سے لے کر قبر تک معصومین، یہ اس طرح نام رکھا، من المہد الی اللحد، یعنی جھولے سے لے کر گود سے لے کر قبر تک پوری ہر معصومین پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے وصیت کی تھی ایران میں تھے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کربلا میں دفن کرنا۔ اب صدام کا دور تھا، حالات سخت تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں مر گیا تو اگر حالات سخت ہو تو مجھے دفن کر دینا، امانتاً میری میت رکھنا، اور پھر جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو مجھے قبر سے نکال کے مجھے دفن کر دینا، کربلا لے جانا۔ 17 سال کے بعد یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی، جب یہ حکومت ختم ہوئی 2003 میں، تو ان کو 17 سال ہو چکے تھے ان کی وفات کو۔ وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی، یوٹیوب پہ لکھیں نا آپ، آیت اللہ قزوینی کی جسد اطہر، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ، آپ دیکھیں کہ ان کی قبر کھولی جا رہی ہے کن میں، اور ان کا جسم تر و تازہ 17 سال کے بعد، کفن بھی بالکل ویسا کا ویسا ہے، نیا جیسے ابھی کسی نے دفن کیا ہو، اور ایسے بھی نہیں تھا کہ جسم اکڑا ہوا ہو یا صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں۔ آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھیے ذرا، جب سید کاظم قزوینی کو ان کو جب قبر سے نکالا گیا، بالکل ان کی کفن دیکھیں، بندے قبر سے ان کو نکال رہے ہیں ویسا کا ویسا صحیح اور سالم جسم کا۔ اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو وہ کتاب میری جتنی میں نے معصومین پہ کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک کتاب جو میں نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر لکھی ہے اور ان کے مسائل پر لکھی ہے، جب مر جاؤں تو مجھے دفن کرنا قبر میں، وہ کتاب میرے سینے پر رکھ دینا۔ یہ ان کی وصیت تھی۔ تو ہمارے علماء ایسے عزادار علماء اور عالم اسلام جیسے، تو بہرحال یہ انہوں نے ایک صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ، ایک کتاب اہل سنت کے بہت بڑے عالم جو اسکندریہ کے مفتی بھی تھے مصر میں، تفسیر طنطاوی، طنطاوی چونکہ وہ ان کا نام تھا طنطاوی، تو علامہ طنطاوی، تو ان کے نام سے تفسیر مشہور ہو گئی۔ ان کو جب بھیجا نا تو انہوں نے لکھا، علامہ طنطاوی نے صحیفہ وصول کیا، جب ان کو کتاب پہنچی نا صحیفہ سجادیہ انہوں نے لیا، صحیفہ سجادیہ لینے کے بعد پھر انہوں نے، اب آگے سنیے، وصول کیا اور اس بیش بہا تحفے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواباً تحریر کیا، پھر انہوں نے خط لکھا جواب میں۔ خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کچھ دن پہلے آپ کا خط مبارک صحیفہ سجادیہ کے ہمراہ موصول ہوا۔ کس کو لکھ رہے ہیں؟ آیت اللہ مراشی نجفی کو، ایک بہت بڑے عالم مفتی مصر کے، لکھ رہے ہیں کہ مجھے آپ کا کتاب میں ملی صحیفہ سجادیہ اور اس کے ساتھ آپ کا محبت بھرا خط بھی مجھے ملا۔ وہ لکھتے ہیں میں نے اس کتاب کو نہایت احترام کے ساتھ لیا اور اسے بے مثال کتاب پایا جو ایسے علوم و معارف اور حکمتوں پر مشتمل ہے جو اس کے علاوہ کسی جگہ دستیاب نہیں ہے، یعنی جو چیزیں اس میں ہیں وہ کہیں نہیں ملی ہمیں۔ یقیناً یہ ہماری بدبختی ہے، وہ سنی عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ گراں بہا اور علم و معرفت کا زندہ و جاوید خزانہ جو انبیاء کی میراث ہے اب تک ہماری دسترس سے خارج تھا، یعنی ہم جاہل، ہمیں پتہ نہیں اتنی عظیم کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اتنے علم والی کتاب، اتنی معرفت والی کتاب، ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سنی عالم اور اتنے بڑے مفتی، جتنا بھی اس میں غور کرتا، کہتے ہیں جتنا بھی غور کرتا اور پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے
کہ یہ کلام خالق کے کلام، اللہ کے کلام سے کم تر اور مخلوق کے کلام سے بلند اور بالاتر ہے. مخلوق میں کوئی نہیں ہے کہ امام سجاد جیسا کلام بیان کر سکے. اور کہا واقعی یہ کتنی عظیم کتاب ہے. اور اسی طرح نمبر 2 مرزا ہادی مشہدی ذاکر سے نقل ہوا کہ ابن جوزی جو اہل سنت کے علماء ہیں، ان خصائص علماء نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں علوم و معارف اسلامی کو اس کتاب میں جس انداز سے پیش کیا گیا اس کی کہیں نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے. اس کے بعد یہاں پر وہ